اور جب قیامت کے قرب کا دور ہوگا، قیامت قریب ہوگی، تو اس وقت بھی ایمان والے اٹھتے چلے جائیں گے، اس وقت بھی تھوڑے ہی مسلمان بچیں۔ تو حالات تو ایسے نظر آ رہے ہیں۔ خیر میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات اپنے گھروں میں آرام فرمائے، یار اللہ نے آپ کو کتنے نعمتوں سے نوازا۔ آج جو گھروں میں بیٹھے ہیں یا ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ سارا کا سارا نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ آج لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے مستیاں کر رہے ہیں، فون چلا رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، لفظیاں کر رہے ہوں گے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ آج جو گھروں میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، یہ دوسرے کام کر رہے ہیں، یہ جو سارے کام کر رہے ہیں، جس کے سبب یہ کام کر رہے ہیں، اسی نبی کی پیدائش کا آج ہے۔ اس لیے اگر ویسے نہیں آتے آج تو ضرور آنا چاہیے۔ خیر میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوا، مجھے بھی کہیں جانا بھی ہے، یہ ہمارے ذوالفقار بھائی اور اب ان کے ساتھ مجھے یہاں آنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرهم علیہ صلاۃ۔ اے لوگوں، قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ محبت کے ساتھ درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى جود الکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ جو کل دن گزر گیا، کل کتنے تاریخ تھے؟ 12 تاریخ تھے۔ یہ جو 12 تاریخ ہے، اسی 12 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو پیدا کیا، اسی کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا۔ اب نبی علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو پیدا تو کیا، لیکن اللہ نے آپ کو مرتبہ کیا دیا، آپ کو مقام کیا دیا؟ تو غالباً علامہ رومی کہتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچے خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ یعنی حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا تھا کہ جب حضرت یوسف نکلتے تھے تو مصر کی عورتیں جب انہیں دیکھتے تھے تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیتی تھی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ دیا کہ جب حضرت موسیٰ اپنا لاٹھی ڈالتے تھے، اپنا ڈنڈا ڈالتے تھے تو وہ لہلاتا ہوا سانپ بن جاتا تھا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ جو لوگ مر چکے ہوتے، حضرت عیسیٰ ان کے پاس جاتے اور آپ حکم دے کر کہتے قم بإذن اللہ، اے انسان کھڑا ہو جا، حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو الگ الگ معجزہ دیا، الگ الگ کمال دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو مردہ زندہ کرنے کی صلاحیت دی، کسی کو ڈنڈا یا سانپ بنانے کی صلاحیت دی۔ یہ الگ الگ کمال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس طرح پیدا فرمایا، آخری نبی کو اتنے کمالات عطا کیے کہ جو کمال تمام نبیوں کے اندر اکیلے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ فارسی کا شعر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری۔ حضرت یوسف کا حسن، حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرنا، حضرت موسیٰ کا بغل میں ہاتھ ڈال کر روشن کر دینا، یہ تمام خوبیاں جو نبیوں کے اندر الگ الگ جگہ تھی، یہ ساری کی ساری اللہ نے ہمارے نبی کو۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ پھر میرا امام کہتا ہے، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی کا مقام ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے اس لیے بیٹھے، نبی کے ذکر میں بیٹھے، نبی کی ولادت کی خوشی میں بیٹھے،
ہم سنی مسلمان ہیں، نبی کا گاتے ہیں، نبی کا کھاتے ہیں تو انہیں کا کرتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو انسان مرتے دم تک اس کے احسان کو یاد کرتا ہے، اس کے احسان کو بھولتا نہیں ہے۔ آج ہم میلاد کرتے ہیں، لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، یار تم ہر بار میلاد کرتے ہو، روز روز میلاد کرتے ہو، یہ کیا طریقہ بنا ہے؟ سنا ہوگا آپ انہیں بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، حضور علیہ السلام نے ہم پر انعام کیا، اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو انسان اس کے احسان کو بھولتا نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ کوئی احسان کر دوں، آپ بھوک سے مر رہے ہو، میں آپ کو 10-50 ہزار روپے دے دوں، یا آپ کے بچوں کی شادی نہ ہو رہی ہو، میں ان کی شادی کروا دوں، یا آپ کی اور کوئی پریشانی دور کر دوں، آپ کے کسی کام آ جاؤں، میں آپ پر کوئی احسان کر دوں، تو آپ میرے احسان کو نہیں بھولیں گے۔ جب آپ مجھے راستے میں ملیں گے تو آپ مجھے سلام کریں گے، اگر کہیں ملاقات ہوگی تو آپ احسان کو یاد رکھیں گے اور مجھے سلام کریں گے۔ اب یاد رکھو سنیو، یہ صرف دنیا کے احسان کی بات چل رہی کہ جب ایک انسان کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ انسان اس کے احسان کو بھولتا نہیں، جہاں ملتا ہے اسے سلام کرتا ہے، جہاں ملتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے۔ تو ذرا تصور تو کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا احسان کیا، اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پہ کتنا احسان کیا۔ ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے، جب نبی تشریف نہیں لائے تھے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جب نبی تشریف نہیں لائے تھے لوگ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے۔ ذرا تصور تو کرو مسلمانوں، جو ماں 9 مہینے اپنے بیٹے کو پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اپنا خون دودھ کی صورت میں پلاتی ہے، وہی بیٹا جب جوان ہو جائے اپنی ماں کو گرا دے، اس کی چھاتی پر بیٹھ جائے، اس کی عزت کو تار تار کرے۔ ذرا سوچو تو صحیح یار، ماں کا کلیجہ کیسے پھٹتا ہوگا، ماں کیسی بلکتی ہوگی، ماں کیسی پریشان ہوتی ہوگی۔ لوگوں کا حال یہ تھا، لوگ کعبہ شریف کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ وہ کعبہ شریف جو تمام مسجدوں کا مرکز ہے، جہاں حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تو لوگ اس کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ لوگ اتنا زیادہ گر چکے تھے کہ انسانی شرمگاہوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جہاں سے مراد پیشاب کرتے ہیں، جو پیشاب کرنے کی جگہ ہے لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، لوگ اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ ساری انسانیت بلک رہی تھی، سارے لوگ تمنا کر رہے تھے، بیٹیاں پکار رہی تھی، یا اللہ کب تک ہمیں اسی طرح زندہ دفن کیا جاتا رہے گا۔ مائیں پکار رہی تھی، یا اللہ جس بیٹے کو ہم نے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، یہ بیٹے کب تک ہماری عزت کو برباد کرتے رہیں گے۔ سارے لوگ پکار رہے تھے، اے اللہ کسی کو بھیج دے۔ تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا اور ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیج کر تم پر احسان کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے، باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے نبی نے ہم پر احسان کیا۔ اب انہیں بتاؤ جاتا ہے کہ تم نے بڑی آسانی سے زبان لا دی، یہ کیسے، یہ کیسے، وہ کیسے، لیکن نبی نے کتنا احسان کیا، اس سے نہیں یاد رہا۔ ایسے لوگوں کو ناشکرے کہتے ہیں جی، یہ ہوتے تو نبی کا جو احسان ہے مسلمانوں اسے کبھی نہ بھولنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہم پہ کتنا احسان کیا، یار ہم بھول نہیں سکتے۔ آج لوگ دلیلیں مانتے ہیں کہ تم نبی کا میلاد کرتے ہو، اس کی دلیل کیا، تم جلوس نکالتے ہو، اس کی دلیل کیا، تم اپنے گھروں کو سجاتے ہو، اس کی دلیل کیا۔ اور صحابہ کی بارگاہ میں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب صحابہ اپنا درد بیان کرنے لگے، اپنے حالات بیان کرنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ تشریف نہیں
نہیں لائے تھے نا تو لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے. کوئی کہتا یا رسول اللہ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے نا لوگ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے. کوئی کہتا یا رسول اللہ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے نا اس وقت ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں پتا تھا. کوئی کہتا یا رسول اللہ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے نا تو ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہم اپنے رب کو ہی بھول گئے تھے. اب ان سے کہو حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ نبی کا میلاد بیان کر رہے نبی علیہ السلام میلاد کو سن رہے. اسی کو کہتے ہیں میلاد. یہ صحابہ نے بھی کیا نبی نے سنا اور خود حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد بیان کیا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا ناجائز ہے میلاد منانا بدعت ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فنفخت فيه من روحي. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں سن لو کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں رب تھا تو مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انسانیت کی روح محمد کو پیدا کیا. اے ملکیوں سنو اگر میلاد نہ ہوتا تو خدا کا پتہ نہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیا میں چھپا ہوا خزانہ تھا رب تھا لیکن رب کو کوئی جانتا نہیں کہ رب ہے کیا. پھر اللہ فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں لوگ میری عبادت کریں لوگ میرے حضور سر جھکائیں لوگ مجھ سے گڑ گڑائیں مانگے لوگ اپنی مرادیں مانگے اپنے سوالات کو مانگے میں ان کی مرادوں کو پورا کروں. رب ارشاد فرماتا ہے تو میں نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. اس کے بعد دوسری حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے لولا لما اظہرت الربوبیہ اے نبی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا نا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہیں کرتا. اسی طرح سے روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پیدا کیا پھر حضور کے صدقے سے ساری چیزوں کو پیدا کیا. یعنی پہلے اللہ نے نبی کے نور کو بنایا پھر اس نبی کے نور سے کسی سے زمین کو بنایا کسی سے آسمان کو بنایا. آج لوگ میلاد کا ثبوت مانتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے سنیو حدیث شریف کے اندر ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا پھر اس کے کئی حصے کیے کسی سے زمین کو بنایا کسی سے آسمان کو بنایا کسی سے شجر و حجر کو بنایا کسی سے بحر و بر کو بنایا کسی سے خشک و تر کو بنایا کسی سے شجر و حجر کو بنایا. جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اگر میلاد نہ ہوتی تو زمین نہیں ہوتی اگر میلاد نہ ہوتی تو آسمان نہیں ہوتا اگر نبی نہ آتے تو سورج کی روشنی نہ ہوتی اگر نبی نہ آتے تو ستاروں کی لائٹیں نہ ہوتی اگر نبی نہ آتے تو آج کھیتیاں نہیں ہوتی اگر نبی تشریف نہ لاتے تو نبی کے میلاد کا انکار کرنے والے بھی پیدا نہیں ہوتے اگر نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے تو دنیا کا وجود نہ ہوتا اگر نبی تشریف نہ لاتے تو نہ تو جانور ہوتے نہ درندے ہوتے نہ پرندے ہوتے نہ چرند ہوتے کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ ہوتا. تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں میلاد کی وجہ سے پیدا کی گئی. تو پتہ چلا آسمان بھی میلادی زمین بھی میلادی ندیاں بھی میلادی مسجدیں بھی میلادی وہ بھی میلادی. اب جو میلاد کا انکار کرتے ہیں ان سے کہہ دو اگر تمہیں میلاد سچا ہے تو زمین پہ رہنا چھوڑ دو مسجدوں میں عبادت کرنا چھوڑ دو آسمان کے نیچے رہنا چھوڑ دو زمین پہ کھیتی کرنا چھوڑ دو. تب وہ مجبور ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم زمین کو نہیں چھوڑ سکتے ہم اس دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے. تو میں بھی کہتا ہوں اگر زمین کو نہیں چھوڑ سکتے اگر زمین پہ رہو گے تو جب تک قیامت رہے گی اس وقت تک نبی کا میلاد پڑھو. نعرے تکبیر نعرے رسالت
مسلक आला हजरत مسلक आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद दिलदार की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद नारे तकबीर नारे रिसालत। समझ रहे हैं? कायनात के अंदर जो भी किसी चीज को ले लें, यहाँ तक कि जो तिनका होता है, तिनका घास का छोटा सा कोई भी चीज ले लें, ये सारी चीजें हुजूर की वजह से पैदा होती। अगर हुजूर होता ना तो कुछ ना होता। अब आप सोचे ये कितने बड़े नाशुक्र हैं यार। हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हालात कैसे थे? सहाबा बयान करते हैं, नबी का मिलाद कर रहे हैं, तो उन्हीं सहाबा में से एक सहाबी ज़ईफ़ुल उम्र थे, यानी वो बड़े कमजोर थे, उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, ऐसे सहाबी रसूल थे। अब आप गौर कीजिएगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने कितना ज़ईफ साहबी, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। सारे लोग मिलाद बयान कर रहे, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। वो सहाबी रसूल कहते हैं या रसूलल्लाह अगर मुझे इजाजत मिल जाए तो कुछ मैं भी बयान कर दूं। जब आप तशरीफ नहीं लाए थे तो क्या होता था, मैं भी उसके बारे में बयान कर दूं। जरा सुनियो, गौर से सुनिएगा कि जब नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे ना तो दुनिया के हालात कैसे थे, दुनिया के अंदर कितना जुल्म हो रहा था, दुनिया के अंदर किस तरह बच्चियों को दफन किया जा रहा था। वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह मुझे भी इजाजत दे दे, मैं भी कुछ बयान कर दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि तुम भी बयान करो। वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह जब आप तशरीफ नहीं लाए थे ना तो हम लोग बेटियों को जिंदा रखना नहुसत समझते थे। हम ये समझते थे कि अगर हमारे घर में बेटी जिंदा रहेगी तो इससे बेबरकती होगी, अगर हमारे घर में बेटी होगी तो इससे नहुसत होगी, अगर हमारे घर में बेटी होगी तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे घर में बेटी होगी तो माल नहीं रुकेगा, अगर हमारे घर में बेटी होगी तो अमीरी नहीं रुकेगी। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा एहसान किया, अल्लाह ताला ने अपने एहसान से, अपने फजल करम से मुझे 4 बेटियां अता की हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह जब आप तशरीफ ले आए तो मैं अपनी बेटियों से प्यार करने लगा, मैं अपनी बेटियों से मोहब्बत करने लगा। लेकिन नहीं मेरे आका, जब आप तशरीफ नहीं लाए थे ना तो मेरी बेबी हमल से थी, यानी उसके पेट में मेरा बच्चा था। मुझे कहीं सफर पे जाना था तो मैंने उससे कह दिया था कि जो तेरे पेट में है अगर ये लड़का पैदा हो तो इसकी अच्छी तरबियत करना, अगर ये लड़का पैदा हो तो इसे पढ़ाना लिखाना, अगर ये लड़का पैदा हो तो इसका ख्याल रखना। लेकिन अगर ये लड़की पैदा हो तो जैसे ही ये पैदा हो फौरन इसे दफन कर देना, इसकी गर्दन को मरोड़ देना, इसे उसी वक्त मार देना, ये जिंदगी अपनी जीना पाए, ये जीने ना पाए, जैसे ही पैदा हो वैसे उसे मार देना। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं सफर पे चला गया, कई सालों के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा जैसे ही अपने आंगन में कदम रखा, अपने घर में कदम रखा, मैंने देखा मेरे आंगन में एक हसीनो जमीन लड़की घूम रही है, एक खूबसूरत सी लड़की खेल रही है। कहते या रसूल अल्लाह वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा चांद की तरह है। वो सहाबी बयान करते या रसूल अल्लाह कभी मेरी बीवी उसके गले में अपने हाथ डाल देती, कभी वो बच्ची मेरी बीवी के गले में हाथ डाल देती। यानी जिस तरह से माँ बेटी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर खेलते हैं, जिस तरह माँ अपने बेटी को प्यार करती है, वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह इस तरह से मेरी बीवी उस लड़की के साथ खेल रही थी। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ मैंने अपने घर में लड़की देखी, मैं गुस्से से लाल पीला हो गया, मुझे चला आ गया। मैंने डांट कर अपनी बीवी से पूछा क्या कौन लड़की है, क्या ये वही लड़की है जो तेरे पेट में थी? सहाबी कहते या रसूल अल्लाह जब आप तशरीफ नहीं लाए थे ना तो लोग इतना ज्यादा घबराते थे। मेरी बीवी ने जैसे मेरी आवाज सुनी मेरी बीवी डर गई। मेरी बीवी ने सोचा अगर मैंने ये कह दिया ये मेरी ही बेटी है तो मेरे शौहर इसे जिंदा दफन कर देंगे। सहाबी कहते या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने झूठ बोला, कहा ये मेरी बेटी नहीं है, जो मेरे पेट में बच्चा था वो मरा हुआ पैदा हुआ था, ये पड़ोसन की बेटी है, मैं इसको ले आई हूँ। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह एक जमाना गुजरता गया, वो रोज बेटी आती, दिन में खेलती, शाम को चली जाती। कहते हैं या रसूल अल्लाह एक दिन मुझे ये पता चल गया ये मेरी ही बेटी है। जैसे ही मैंने इतना सुना मैं एकदम चलान में आ गया। सहाबी रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं, अपने हालात बयान करते जा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह ये आपका एहसान है कि आप तशरीफ ले आए तो आज बेटियों की इज्जत की जा रही, जब आप तशरीफ नहीं लाए थे ना तो इनकी
صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ میری ہی بیٹی ہے تو ایک دن میں اپنی بیوی کے پاس گیا, میں نے بہانہ کیا اور میں نے اسے کہہ دیا کہ جتنا تیرا حق ہے اس پہ اتنا ہی میرا حق ہے, روز یہ تیرے ساتھ سوتی ہے, آج یہ میرے ساتھ سوئے گی. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی نے جب یہ سنا وہ خوش ہو گئی, وہ یہ سمجھی کہ شاید میں اس سے پیار کرنے لگا, لیکن یا رسول اللہ ایسا نہیں تھا. صحابی رو رو کے بیان کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے تھے, ہمارے دل اتنے زیادہ سخت ہو چکے تھے کہ ہمیں رحم نہیں آتا تھا. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی تو خوش ہو گئی لیکن ماجرا کچھ اور تھا, میں نے اسے پیار کرنے کے لیے نہیں لٹایا تھا, میں نے اس کی گردن کو دبانے کے لیے لٹایا تھا. صحابی کہتے ہیں میں نے اسے لٹا لیا, جب میری بیوی سو گئی, جب وہ غفلت کی نیند سو گئی, میری بچی بھی سو گئی, جب رات کا کافی وقت گزر گیا میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور میں اس کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد سڑک پہ دوڑنے لگا. ذرا غور کرو مسلمانوں, آج اگر تمہاری بیٹی کی رات میں طبیعت خراب ہو جائے, اگر ہماری بیٹی کی رات میں طبیعت خراب ہو جائے تو ہم اپنی بیٹیوں کو شمشان گھاٹ لے کر نہیں جاتے, قبرستان لے کر نہیں جاتے, بلکہ ہاسپٹل لے کر جاتے. اگر آپ کو پتا ہو کہ علاج کے لیے شاہجہاں پور جانا ہے, راستے میں شہر کھڑا ہوا ہے, محمدی کے طرف کا دشمن کھڑا ہوا ہے, آپ کو مار دے گا, پھر بھی آپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, اپنی جان پر کھیل کر آپ اپنی بیٹی کو بچاتے ہیں, اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں. لیکن ذرا چلو مدینہ شریف میں, چلو عرب میں حضور کے میلاد کے پہلے کے واقعات صحابی رو کر بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے نا تو ہم نے اپنی بیٹی کو اٹھایا, اٹھا کر قبرستان کی طرف میں دوڑ پڑا, راستے میں ٹھوکر لگی, میں گر گیا, میری بیٹی کی آنکھ کھل گئی, وہ پھول سی بچی تھی اسے بھی چوٹ آ گئی. جیسے اس نے یہ دیکھا وہ فوراً کہنے لگی بابا آپ کو چوٹ تو نہیں آئی, ذرا سنیو سینوں پر ہاتھ رکھو اور نبی کے احسان کے بارے میں تصور کرو, نبی نے کتنا احسان کیا. آج لوگ زبان ہلا دیتے ہیں, نبی نے ہمیں کیا دیا ہے, جاؤ کتابیں پڑھو پتہ چلے گا. وہ بیٹی کہتی ہے, صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی جب زمین پر گری تو جب اس کی آنکھ کھلی وہ رو کر کہتی ہے بابا آپ کو چوٹ تو نہیں آئی. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میری چوٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی, وہ مجھ سے پیار بھی کر رہی تھی, لیکن جب آپ تشریف نہیں لائے تھے نا تو میرا دل اتنا سخت ہو گیا تھا کہ مجھے اس کے رونے سے بھی رحم نہیں آیا. میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد میں اسے قبرستان لے گیا, میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا. جب میں گڈھا کھود رہا تھا صحابی روتے جا رہے, صحابہ بھی روتے جا رہے, صحابہ پر سناٹا ڈالی ہے, حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں گڈھا کھودنے لگا, میں گڈھا کھود رہا تھا, اس کی مٹی جو میرے کپڑوں پہ گر رہی تھی میری بیٹی اس طرح ہاتھ سے صاف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں, آپ کے کپڑے پر مٹی لگ رہی, بابا آپ اتنے رات میں کیا کر رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری پھول سی بچی روتی رہی, وہ بلکتی رہی, لیکن مجھے رحم نہ آیا. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میری بیٹی کو یقین ہو گیا کہ میں اسے دفن کرنے کے لیے لایا ہوں, میں اسے گاڑنے کے لیے لایا ہوں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے اسے گٹھے کے اندر ڈالا وہ میری بیٹی رو رو کر کہتی ہے بابا آپ مجھے کیا کر رہے ہیں, آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں, آپ مجھے کیوں زندہ دفن کر رہے ہیں, بابا آپ مجھے معاف کر دے, میں کبھی آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی, بابا آپ مجھے معاف کر دے, میں کبھی آپ سے پانی نہیں مانگوں گی, میں کچھ بھی نہیں مانگوں گی, بابا آپ مجھے زندہ دفن نہ کریں. صحابی رو رو کر بیان کر رہے ہیں یا رسول اللہ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے نا تو ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ ہمیں بالکل رحم نہ آیا. صحابی رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو اس گڈھے کے اندر ڈال دیا, میں نے تھوڑی سی مٹی ڈالی, پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میری بیوی سے بڑی محبت کرتی ہے, اگر میں نے صرف مٹی ڈال دی, اگر یہ زندہ رہ گئی میری بیوی اسے تلاش کرتے ہوئے آئے گی, اگر وہ اس کی آواز کو سنے گی تو اسے نکال لے گی, پھر یہ زندہ بچ جائے گی. صحابی رو کر کہتے ہیں, صحابی رک جاتے ہیں, حضور نے فرمایا صحابی آگے کہو آگے کیا ہوا. صحابی رک جاتے ہیں, صحابی رو رہے ہیں, تمام صحابہ رو رہے ہیں, حضور علیہ السلام بھی رو رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں صحابی کہو آگے کیا ہوا. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا, میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور میں نے اپنی بیٹی کے سر پر مار دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا رسول اللہ اس کی چیخ نکل گئی,
अपनी निगाहों को नीचे किए हुए ये सारा वाक़िया सुन रहे थे। जब मेरे नबी ने ये सुना तो आपने सर उठाया और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अभी तक तुमने जो किया कर लिया, अब आ गया है बेटियों की रखवाली करने वाला। आज के बाद कोई बेटी कफन नहीं की जाएगी, बल्कि जिसके घर में पहली बेटी पैदा होगी मैं उसे जन्नत की बशारत बातें समझ में आ रही। पहले लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, आज जो लोग मिलाद क्यों करते हैं? आज हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, जरा एक बात तसव्वुर करो कि अगर नबी ना हम कहाँ होते? कहाँ होते? नहीं होते। सब कुछ पैदा ही नबी के लिए किया, इसीलिए ताज शरिया फरमाते हैं कि जान भी ये नबी के लिए, जीना भी मरने के लिए, मरना भी नबी के लिए। तो जो कुछ है वो नबी के लिए। अब अगर नबी तशरीफ ना लाते तो हमारे हालात क्या होते? इसलिए सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी नबी के मिलाद का महीना आए, जब भी 12 रबीउल अव्वल का महीना आए, जब भी नबी की पैदाइश का दिन आए, तो आप इस दिन जश्न मनाएं। आप अपने घरों को रोशन करें, आप अपने घरों में लाइटें लगाएं, आप जश्न करें, आप नए नए कपड़े पहने, आप अच्छे कपड़े पहने। जिस तरह से ईद में आप सब कुछ करते हैं, आप मिठाइयाँ लाते हैं, आप खाने तैयार कराते हैं, आप नए नए कपड़े पहनते हैं, इसी तरह से जब रबीउल अव्वल का महीना है, आप अपने घर में नबी का मिलाद भी करवाएं, घर में नबी का जिक्र करें, अपने घरों पे झंडे लगाएं, अपने घरों में रोशनियां करें, अपने घरों में चरागे करें और सारे लोगों को बताएं, ताकि अपने तो अपने, जब दूसरे लोग हमसे पूछें यार ये कौन सा महीना चल रहा है, 11 महीने कभी आप अपने घरों को नहीं सजाते, 11 महीने आप झंडे नहीं लगाते, 11 महीने आप लाइटें नहीं लगाते, 11 महीने आप इस तरह खुशी का इजहार नहीं करते अपने तो अपने। जब गैर मुस्लिम आपसे पूछे कि ये कौन सा महीना चल रहा, आप इस महीने में ये सब क्यों कहते, तो आप उन्हें फख्र से जवाब दे, ऐ लोगों सुनो, जिस नबी की बरकत से तुम पैदा हुए, तुम्हारे घर में बेटियां खेल रही है, तुम बेटियों पे नाज कर रहे हो, जिस वजह से हमारे घरों में हमारी माएँ जिंदा है, हमारी बेटियां जिंदा है, जिसके सदके में ये जिंदा है, उसी नबी की मिलाद का ये महीना। नारे रिसालत, मुफ्ती जी साहब रज़ा मिसबाही साहब किबला, मुफ्ती जी साहब रज़ा मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है नबी का मिलाद। अब बड़े अफसोस से कहना पड़ता है यार नबी के कितने एहसान है, अगर हम मर जाए जिंदगी भर सजदे में सर रगड़ते रगड़ते, चाहे अगर अल्लाह ताला हमें सोने का पहाड़ अता करे, वो भी सबसे बड़ा पहाड़ अता करे, अगर हम सब कुछ खर्च कर दें अल्लाह की राह में, फिर भी हम नबी का एहसान नहीं चुका सकते। नबी ने हम पे कितना एहसान किया। आज लोग अपने घरों में सो रहे हैं, आज लोग छुट्टे लगाकर हंस रहे होंगे, लोग बातें कर रहे होंगे, लेकिन जरा तसव्वुर तो करो यार, आज तुम किस नबी के जिक्र से भाग रहे हो, आज तुम किस नबी की तारीफ से भाग रहे हो, आज तुम नबी के जिक्र से भाग रहे हो, तुम भूल गए नबी अलैहिस्सलाम को कि नबी ने तुम पे कितना एहसान किया। यार हमारे नबी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम की तारीख को पढ़ो, आप हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि नबी अलैहिस्सलाम जब इबादत किया करते थे तो आप इतना लंबा सजदा करते थे, आपके पांव सूज जाते थे, इनमें भरम आ जाता था। आप मक्के के बाजारों में रोए, आप मदीने की गलियों में रोए, आप गारे हिरा में रोए, आप पहाड़ों में रोए, आप गारों में रोए, और रो रो कर क्या कहते थे, यही कहते थे या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, इस उम्मत को बख्श दे। नबी अलैहिस्सलाम ने हम पे इतना एहसान किया, लेकिन आज यही उम्मत नबी के एहसान का बदला ये दे रही कि जब नबी का मिलाद होता है तो अपने घरों में सोए होते हैं, जब नबी का मिलाद होता है तो लोग फोन चला रहे होते हैं, जब नबी का मिलाद होता है तो लोग बातें कर रहे होते हैं। यार सोचो, अगर नबी ना आते तो हमारा वजूद ना होता। गुलामी का सबूत तो हमें इस तरह देना चाहिए कि जब नबी का जिक्र हो तो हमें बुलाना ना पड़े, बल्कि हम इतनी तादाद में आ
کہ ہم مولا کے دو اس نے فارس مجد کے قلعے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مفتی ذیشان رضا صاحب قبلہ اگر وقت ہوتا تو اور بھی باتیں بتاتا، بڑی اہم باتیں بتاتا۔ نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ احسان کیا، جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے۔ نبی علیہ السلام راتوں میں بھی چین سے سوتے نہیں تھے، آپ دن میں بھی چین سے سوتے نہیں تھے۔ یار کہاں کہیں میں روئے، حضور پہ کتنا ظلم کیا گیا۔ آج اسلام ہم تک آ گیا، بڑی آسانی سے آ گیا۔ ہم نے اسے کھلونا سمجھ لیا، ہم نے سوچا جب بھی کوئی مہینہ آئے اس میں فاتحہ دلا دو، کبھی کورس ہے اس میں فاتحہ دلاؤ دو، کہیں جلسہ ہو تو سننے کے لیے چلے جائیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے پتھر بھی کھائے۔ طائف کے میدان میں جب آپ چل رہے تھے تو ظالموں نے آپ پر پتھر سے حملہ کیا اور آپ کا یہاں تک کہ چہرہ بھی زخمی ہو گیا، آپ کا پورا جسم زخمی ہو گیا، جسم سے خون نکلنے لگا۔ جب نبی نماز پڑھتے تھے تو ظالم اونٹ کی کھال لا کر آپ کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ یہ سب کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام تو اگر ٹھوکر مار دیتے تو پہاڑ بھی سونا بن جاتے۔ نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو اعلیٰ بستروں پہ سوتے، نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو اچھے اچھے کھانے کھاتے۔ آج اللہ نے ہم پہ کیا کچھ نہیں دیا، ہم پہ کتنی نعمتیں نہیں کی۔ آج ہمیں اللہ نے دولت بھی دی، آج ہمیں شہرت بھی دی۔ ایک کھانے میں ہم طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں، اگر ہم پنیر لاتے ہیں تو 10 آئٹم بناتے ہیں، اگر مٹن لاتے ہیں تو 10 آئٹم بناتے ہیں، اگر مرغ لاتے ہیں تو 10 آئٹم بناتے ہیں۔ لیکن ذرا جل جاؤ، پڑھو نبی علیہ السلام کی زندگی کو کہ حضور نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا، صحابہ نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا۔ جب صحابہ جنگ کرنے جاتے تھے تو ایک کھجور ہوتا تھا، اس کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، جو صحابہ ایک کھجور کو کھاتے تھے۔ تھوڑا سا پانی ہوتا تھا، جب وہ پانی ختم ہو جاتا تو صحابہ اپنے اونٹوں کو اتنا زیادہ پانی پلا لیا کرتے تھے کہ جب پانی جنگ میں ختم ہو جائے، پھر جب پانی ختم ہو جاتا صحابہ اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے ان سے جو پانی نکلتا تھا اسے صحابہ نے پی پی کر ایک کھجور پہ گزارا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچایا۔ صاحب یہ اتنی آسانی سے نہیں آیا، یہ اتنی نرمی سے نہیں آیا، اس لیے اسے کھلونا نہ بنا لو، اسے آسان نہ بنا لو، اسے اپنی مرضی سے نہ سمجھو۔ اسلام کے ساتھ ساتھ نیاز فاتحہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے نمازیں بھی فرض کی ہے، اللہ نے اپنے روزے بھی فرض کیے ہیں، اللہ نے اپنے زکات بھی فرض کی ہے، اللہ نے اپنے حج بھی فرض کیا ہے۔ اگر واقعی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی۔ اگر ہم نبی سے محبت کرتے تو راتوں دن نمازیں پڑھیں، فرض نماز کے علاوہ نوافل کی بھی کثرت کریں تاکہ جب ہم نماز پڑھیں لوگ ہمارا چہرہ دیکھ کر جان جائے یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ جب ہم گلیوں میں نکلے ہمیں اپنا تعارف نہ کرانا پڑے، ہمیں اپنا انٹروڈکشن نہ کرانا پڑے، ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بتانا نہ پڑے ہم بھی اسلام کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ ہمارا لباس، ہماری وضاحت، ہمارا چال چلن اس طرح ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر جان جائے کہ نبی کا عاشق رہا۔ اگر ہمارا یہ حال ہو جائے تو جو عالم ہمارا کل تھا، جو عزت، جو مرتبہ ہمارا کل تھا وہ آج بھی ہمیں مل جائے گا۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں گے امت محمدیہ کی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ میری آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق